السلام علیکم۔ سفر کے مہینے کو منحوس کیوں کہا جاتا ہے؟ بدشگونی کی ابتدا کب ہوئی؟ دور جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے بھی اس ماہ سفر کے بارے میں لوگ اسی قسم کے خیالات رکھا کرتے تھے کہ اس مہینے میں مصیبتیں اور آفتیں بہت ہوتی ہیں، چنانچہ وہ لوگ ماہ سفر کے آنے کو منحوس خیال کیا کرتے۔ عرب لوگ حرمت کی وجہ سے 4 ماہ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم میں جنگ و جدال اور لوٹ مار سے باز رہتے اور انتظار کرتے یہ پابندیاں ختم ہو تو وہ نکلے اور لوٹ مار کریں۔ لہٰذا سفر شروع ہوتے ہی وہ لوٹ مار، رہزنی اور جنگ و جدال کے ارادے سے جب گھروں سے نکلتے تو ان کے گھر خالی رہ جاتے۔ اس وجہ سے کہا جاتا سفر المکان، مکان خالی ہو گیا۔ جب عربوں نے دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں اور گھر برباد یا خالی ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اس سے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے، اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر غور نہیں کیا، نہ اپنے عمل کی خرابی کا احساس کیا اور نہ ہی لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدال سے خود کو باز رکھا، بلکہ نحوست کے وہمی تصورات کی ٹھہرا دیا۔ ماہ سفر کو مصیبتوں اور آفتوں کے اترنے کا مہینہ سمجھتے ہیں، خصوصاً اس کی ابتدائی 13 تاریخیں جنہیں 13 تیزی کہا جاتا ہے بہت منحوس تصور کی جاتی ہیں۔ وہمی لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ سفر کے مہینے میں نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، نقصان کا خطرہ ہے، سفر کرنے سے بچنا چاہیے، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، شادیاں نہ کریں، بچیوں کی رخصتی نہ کریں، گھر برباد ہونے کا امکان ہے۔ ایسے لوگ بڑا کاروباری لین دین نہیں کرتے، گھر سے باہر آمد و رفت میں کمی کر دیتے ہیں، اس گمان کے ساتھ کہ آفات نازل ہو رہی ہیں۔ اپنے گھر کے ایک ایک برتن اور سامان کو خوب جھاڑتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر میں اس ماہ میں میت ہو جائے تو اسے منحوس سمجھتے ہیں، اور اگر اس گھرانے میں اپنے لڑکے یا لڑکی کی نسبت طے ہوئی ہو تو اس کو توڑ دیتے ہیں۔ 13 تیزی کے عنوان سے سفید چنے کی نیاز بھی دی جاتی ہے۔ نیاز کرنا مستحب و باعث ثواب ہے اور ہر طرح کے رزق حلال پر ہر ماہ کی ہر تاریخ کو دی جا سکتی ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اگر 13 تیزی کی فاتحہ نہ دی اور سفید چنے پکا کر تقسیم نہ کیے تو گھر کے کمانے والے افراد کا روزگار متاثر ہوگا، یہ بے بنیاد خیالات ہیں۔ ناظرین دیکھیں، کوئی وقت برکت والا اور عظمت و فضیلت والا تو ہو سکتا ہے، جیسے ماہ رمضان، ربیع الاول، جمعۃ المبارک وغیرہ، مگر کوئی مہینہ یا دن منحوس نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر المظفر کے بارے میں وہمی خیالات کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا، السفر، سفر کچھ نہیں۔ حضرت علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ القوی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، عوام اسے یعنی سفر کے مہینے کو بلاؤں، حادثوں اور آفات کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ بدشگونی کی ابتدا کب ہوئی۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پاک میں رونق افروز ہوئے اور یہود مدینہ کو دعوت اسلام دی تو اکثر یہود نے سرکشی کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر کمر باندھ لی، اور ان میں سے بعض اپنے کفر کو چھپاتے ہوئے کلمہ پڑھ کر مسلمانوں میں گھس آئے اور طرح طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے لگے، جس کی سزا میں کبھی وہاں وقت پر بارش نہ ہوتی، کبھی پھل کم ہوتے، جیسا کہ گزشتہ امتوں کا حال ہوتا رہا ہے۔ تو مردود یہودی اور منافقین بولے کہ نعوذ باللہ، ان صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم آنے سے ہمارے ہاں کی خیر و برکت کم ہو گئی ہے۔ یہ سب مصیبتیں ان کی آمد سے ہوئیں۔ ان کی تردید میں آیت کریمہ نازل ہوئی، ترجمہ کنز ایمان، اور انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہیں یہ حضور کی طرف سے آئی۔ تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے ہے، تو ان لوگوں کو کیا ہوا، کوئی بات سمجھتے معلوم ہی نہیں ہوتے۔ اس سے پتہ چلا کہ بدشگونی لینا کفار کا شعار ہے، اور انہی سے یہ وبا بعض کمزور ذہن مسلمانوں کے دلوں میں بھی رائج ہو گئی ہے۔ لہٰذا اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ بدشگونی لینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یاد رکھیے، بدشگونی دینی اعتبار کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کے لیے دنیاوی طور پر بھی بہت زیادہ خطرناک ہے۔ یہ انسان کو وسوسوں کی دلدل میں اتار دیتی ہے، اور وہ ہر چھوٹی بڑی چیز سے ڈرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی پرچھائی یعنی سائے سے بھی خوف کھاتا ہے۔ وہ اس وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ دنیا کی ساری بدبختی، بد نصیبی اس کے گرد جمع ہو چکی ہے،
اور دوسرے لوگ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا شخص اپنے پیاروں کو بھی وہی نگاہ سے دیکھتا ہے جس سے دلوں میں کدورت یعنی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ بدشگونی کی باطنی بیماری میں مبتلا انسان ذہنی و قلبی طور پر مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے اور کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر پاتا۔ امام ابو الحسن علی بن محمد مارودی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں، جان لو بدشگونی سے زیادہ فکر کو نقصان پہنچانے والی اور تدبیر کو بگاڑنے والی کوئی شے نہیں ہے۔ سفر کے مہینے میں شادی کرنا کیسا؟ سفر کے مہینے میں نکاح کرنا بلا شبہ جائز ہے۔ بعض لوگ سفر کے مہینے میں اس اعتقاد کی بنا پر شادی نہیں کرتے کہ اس مہینے میں بلائیں وغیرہ اترتی ہیں اور یہ مہینہ منحوس ہے۔ یہ اعتقاد محض باطل و مردود ہے جس کی کوئی اصل نہیں، بلکہ زمانہ جہالیت میں لوگ اسے منحوس سمجھتے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منحوس جاننے سے منع فرما دیا۔ سفر المظفر کے آخری بدھ کو خوشیاں منانے کا عقیدہ کیا ہے؟ سفر المظفر کے آخری بدھ کو بعض لوگ چوری بدھ کہتے ہیں۔ اس دن عمدہ کھانے بناتے ہیں اور بالخصوص دیسی گھی کی چوری بناتے ہیں۔ اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحتیاب ہوئے تھے اور صحابہ کرام نے خوشیاں منائی تھی اور عمدہ کھانے بنائے تھے، لہٰذا ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ یہ فرمائیں کہ اس اعتقاد کے ساتھ یہ عمل کرنا کیسا ہے؟ تو سنیں، سفر کے آخری بدھ کی کوئی اصل نہیں اور نہ ہی اس دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحت یابی کا کوئی ثبوت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض اقدس جس میں وفات ہوئی اس کی ابتدا اسی دن سے بتائی جاتی ہے، لہٰذا لوگوں کا یہ اعتقاد اور اس کی بنا پر عمدہ کھانے اور چوری بنانا اور خوشیاں منانا بے اصل ہے۔ تو ویورز، آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ایک منفرد موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔